أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہرحال بھید رکھ سب نے مال و زر دیا، کسی نے ثلثا دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر باز از انبیاء ہے، وہ جانے صحابہ وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی نمازوں پہ عاشق، اسی کی اداؤں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، نبی سے وہ ہر دم وفا کرنے والا۔
تمام حضرات محبت سے عقیدت سے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہی لے سب تعظیم و تکریم قابل قدر بزرگوں اور نوجوان دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کا صحیح معنی مطلب مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ تمام حضرات کے علم کے اندر ہے، پچھلا جمعہ جو ہم نے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کیا تھا، اور یہ جمعہ اسی ہجرت پر ہے۔ پچھلا جمعہ مکہ المکرمہ سے لے کر غار ثور تک تھا، اور آج کا حصہ غار ثور سے مدینہ منورہ تک کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو ایک رفیق سفر دیا ہجرت کے لیے۔ اے میرے پیارے حبیب، مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آپ مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ اب مکہ کے اندر آپ کا رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کا دشمن اس حد تک گر چکا ہے، وہ آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اے میرے پیارے حبیب، میں نے ابو بکر کی رفاقت آپ کے لیے چن لی ہے۔ ابو بکر کو مکہ سے لے کر آپ ہجرت کریں، مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ حضور علیہ السلام جناب صدیق اکبر کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے جمعہ کے اندر باتیں گزر چکی ہیں، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ جس وقت حضور علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر غار ثور کے اندر پہنچ چکے، ادھر ابو جہل اور اس کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو ڈھونڈ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اور حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر جس وقت حضرت علی سے سوال و جواب ہو گئے، حضرت علی سے پوچھ لیا، حضرت علی سے جس وقت کوئی سراغ نہ ملا، حضرت علی سے جس وقت کوئی نشانی نہ ملی، پھر ابو جہل اپنے سارے لشکر کو جمع کر کے ایک کونے کے اندر کھڑا کر کے کہتا ہے، لوگو اگر تم محمد کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو پھر چلو میرے ساتھ در صدیق پر، ابو بکر کے گھر چلو، ابو بکر اور نبی اکٹھے ملیں گے، جہاں بھی ملیں گے اکٹھے ملیں گے۔ یہ اس وقت کے کافر کا عقیدہ تھا۔ ابو جہل حضور سے علیحدہ، ابو جہل حضور علیہ السلام اور نبی کو علیحدہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا ابو بکر کی جان چلی جائے وہ جان دے سکتا ہے، لیکن کسی صورت کسی حال نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے
ابو جہل اور اس کا لشکر جس وقت در صدیق پہ پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے در صدیق پر پہنچ کر ابو جہل جس وقت حضرت ابو بکر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، حضور علیہ السلام اور ابو بکر تو چلے گئے، لیکن جس وقت حضور علیہ السلام کے یار کے دروازے پہ دستک دی گئی، فوراً حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر باہر آئی، آ کے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا ابو جہل اور اس کا سارا لشکر کھڑا ہے۔ حضرت اسماء پوچھتی ہیں، ابو جہل کیا کام ہے، کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ ابو جہل کہنے لگا، اے بچی مجھے بتا محمد کہاں ہے، اے بچی مجھے بتا تیرا ابا ابو بکر کہاں ہے؟ وہ لوگوں قربان جو ابو بکر کے گھرانے پر صرف ابو بکر نبی کا وفادار نہیں، دیکھیے غار کے اندر ابو بکر نبی سے وفاداری کر رہا ہے، گھر کے اندر نبی کے ساتھ ابو بکر کا گھرانہ وفا کر رہا ہے۔ جیسے نبی کے ساتھ ابو بکر رازدان ہے، ویسے نبی کے ساتھ ابو بکر کا گھرانہ بھی رازدان ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس یار کی بیٹی سے جس وقت ابو جہل سوال و جواب کرنے لگا، وہ بیٹی کہنے لگی، ابو جہل بجاریاں مت بتاؤ، مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا، پھر اے اسماء مجھے بتا تیرا باپ کہاں گیا، مجھے بتا تیرا باپ کے ساتھ محمد بھی ہوگا، وہ دونوں کہاں گئے؟ حضرت اسماء نے اس وقت تاریخی جملے کہے تھے، وہ لوگوں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت اسماء جھوٹ بولے، پھر 14 صدیوں کے بعد یہ ہو سکتا تھا لوگ یہ کہیں وہ سچے کی بیٹی تھی، وہ صدیق کی بیٹی تھی، صدیق کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے باپ کی عزت کو بچاتے ہوئے اس نے نبی سے وفا کا دیکھو کیسا ایک طریقہ اپنایا۔ جس وقت ابو جہل نے پوچھا تو اس بیٹی نے کوئی دوسری بات نہیں کی، اس بیٹی نے سچی اور حق کی اور کھڑی بات کہی، ابو جہل مجھے پتا ہے میرا ابا ابو بکر کہاں ہے، ابو جہل مجھے پتا ہے اس وقت نبی کہاں ہے، لیکن یہ نبی کا میرے سینے کے اندر راز ہے، نہیں بتاؤں گی، جو کرتا ہے کر لے، کہیں بتاؤں گی۔ وہ اس وقت ابو جہل علاقے کا حکمران تھا، مکہ کا حکمران تھا، آج کا حاکم نہیں بخشتا تو اس وقت کا حاکم کیسے بخش سکتا ہے؟ جس وقت اس نے دیکھا کہ اسماء میرے سامنے اس طرح زبان چلا رہی ہے، 9 عمر چھوٹی سی بچی ہو کے مجھے سیدھی بات نہیں بتاتی، ابو جہل غصے کے اندر آیا، اس نے جناب سیدنا حضرت اسماء کو تھپڑ مارا، وہ تھپڑ اتنی زور سے مارا گلوں کے اندر اس تھپڑ کی گونج اٹھی، وہ گلیوں کے اندر اس تھپڑ کی آوازیں اٹھی۔ حضرت اسماء تاریخ کہتی ہے کہ زمین پہ نیچے گر گئی، ان کے سر پہ پتھر لگا، ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا تھا، حضرت اسماء کی پیشانی پھٹ گئی، حضرت اسماء کے دانت ٹوٹ گئے، حضرت اسماء کا ناک زخمی ہو گیا، حضرت اسماء کا کان زخمی ہو گیا، حضرت اسماء کے ہونٹ پھٹ گئے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت اسماء نیچے بے ہوش پڑی ہوئی ہیں، لوگ باہر نکل آئے، لوگوں نے دیکھا ابو جہل کھڑا ہے، حضرت اسماء نیچے پڑی ہوئی ہیں، لوگ آگے بڑھے، لوگ کہنے لگے تو بے وقوف ہو گیا، تیری عقل ماری گئی، تیری دشمنی محمد سے ہے، تیری دشمنی ابو بکر سے ہے، ایک چھوٹی سی بچی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وقت کا حکمران ہے، تو وقت کا بادشاہ ہے، تجھے شرم کرنی چاہیے، چھوٹی سی بچی کو مارتا ہے۔ اس وقت ابو جہل کو لوگ کہتے ہیں ہم نے دھکے دیے، ابو جہل حضرت اسماء کو چھوڑ کے چلا گیا، حضرت اسماء اٹھتی ہیں، لوگوں گھر جاتی ہیں، حضرت اسماء گھر جا کے چیخ و پکار نہیں کرتی، حضرت اسماء گھر جا کے ماتم نہیں کرتی، حضرت اسماء گھر جا کے اپنے باپ کو کوئی بد دعا نہیں دیتی کہ خود تو یار کے ساتھ چلا گیا، ہمیں مشکل کے اندر ڈال گیا، ہمیں تکلیفوں کے اندر ڈال گیا، ہمیں مصیبتوں کے اندر ڈال دیا، قربان جو ابو بکر تیرے جوتے پر، قربان جو ابو بکر تیرے گھرانے پر۔ جس وقت وہ بچی گھر جاتی ہے اس نے ایک کپڑا اٹھایا، اس کپڑے کو جلا کے اس کپڑے کی راکھ لی اور راکھ لے کر اس کو اور راکھ اٹھا کر اپنے زخموں پہ لگایا، اپنے زخموں پہ لگا کر، کیونکہ ابو بکر کی بیٹی نے ابو بکر سے اور محمد سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا، کیونکہ اس اسماء نے حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر کو غار کے اندر کھانا پہنچانا تھا۔ وہ بچی روئی نہیں، چیخی نہیں، چلائی نہیں، اپنے ابا اور حضور سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کھانا
کھانا پکانے لگی۔ جس وقت اس نے کھانا تیار کر لیا، تاریخ کہتی ہے رات کا وقت تھا، رات کا سناٹا تھا۔ ان پہاڑیوں پر، جس پہاڑی پر اس کا باپ ابو بکر حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کر گیا تھا، اسی پہاڑ کی چوٹی پر، اسی پہاڑ کی مسافت کو طے کرتے ہوئے وہ بچی کھانا لے کر جس وقت غار کے دہانے پر پہنچتی ہے، جس وقت وہ بچی مکہ اس غار کے اندر داخل ہو گئی، حضور کی نظر، نبوت والی نظر سیدنا اسماء بنت ابو بکر کے چہرے پر پڑتی ہے۔ حضور نے دیکھا کہ حضرت اسماء نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے اور خون سے پھر بھی پٹیوں کو خون لگا ہوا ہے، خون سم رہا ہے۔ حضور پریشان ہو گئے۔ حضور نے پوچھا اسماء بیٹی بتاؤ یہ کیا ہوا؟ ابو بکر کی بیٹی تھی، بویلا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، خاموش رہی۔ حضور علیہ السلام جناب ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ابو بکر اپنی بیٹی سے پوچھئے یہ خون کیوں نکل رہا ہے؟ جناب صدیق اکبر حضرت اسماء کی طرف دیکھتے ہیں، چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا اے بیٹا مجھے بتائیے یہ کیا ہوا ہے، یہ زخم کیسے ہیں، یہ خون کیوں نکل رہا ہے؟ حضرت اسماء نے فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے ابا بتانا تو نہیں چاہتی، اگر آپ بتاتے ہیں، اگر آپ پوچھتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں تو پھر بتاتی نہیں، پھر میں اپنا چہرہ کھول کے دکھاتی ہوں۔ تاریخ کہتی ہے جس وقت جناب اسماء نے وہ اپنے چہرے سے پٹیاں کھولی تو سارا چہرہ زخمی ہو چکا تھا، سارا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، پیشانی پھٹ چکی تھی، ہونٹ زخمی ہو چکے تھے، دانت گر چکے تھے، حضرت اسماء کے کان زخمی ہو چکے تھے۔ حضور نے پوچھا، ابو بکر نے پوچھا بیٹی ماجرا کیا ہوا، ہمیں بتائیے تو صحیح واقعہ کیا ہوا؟ جناب اسماء بتانے لگی یا رسول اللہ آپ کا راز لینے کے لیے گھر کے اندر ابو جہل آیا تھا، وہ مجھ سے آپ کا راز پوچھنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے آپ کا پوچھنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے ابو بکر کا پوچھنا چاہتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے سینے کے اندر اس راز کو راز رکھا، میں نے وہ راز نہیں بتایا، اس ظالم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اس ظالم نے مجھے مارا، مجھے مکہ کے لوگوں نے چھڑایا، جس وقت اس نے مجھے چھوڑ دیا میں کھانا بنا کے آپ کے پاس لے آئی۔ وہ حضور کی نبوت والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر اب مجھے سمجھ آ گئی وہ بات جس وقت میں تیرے گھر کے اندر آ کے میں نے تجھے کہا تھا ابو بکر اسماء اور عائشہ کو ایک سائڈ پہ بھیجو، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس وقت ابو بکر تو نے کہا تھا اہلو کا، یا رسول اللہ یہ صرف میرا گھرانہ نہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا بھی گھرانہ ہے، جو بات صدیق اکبر کے سینہ کے اندر راز رہے گی یا رسول اللہ وہ بات ابو بکر کے گھر کے خاندان کے فرد کے لوگوں کے سینے کے اندر بھی راز رہے گی۔ یا رسول اللہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں، کسی عام انسان کی بیٹی نہیں، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ جیسے ابو بکر کا جان، ابو بکر کا تن من مال اولاد سب کچھ آپ پہ قربان، ویسے حضور علیہ السلام پر صدیق اکبر کا گھرانہ، صدیق کی اولاد، صدیق کا مال سب کچھ قربان۔ صدیق نے وفاداری کا ثبوت دیا کہ نہیں؟ اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن نہ حضور کا راز بتایا، نہ حضور علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا۔ تو پھر کیوں اللہ مقام نہ دے؟ پھر اللہ کیوں مقام و مرتبہ نہ دے؟ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا تم ابو بکر کے نعرے لگاتے ہو، کیا ہے ابو بکر؟ کیا ہے ابو بکر؟ بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی سوشل میڈیا پر، میں اسے سمجھاتا رہا کہ میرے بھائی اگر ابو بکر کے بارے میں ذہن کے اندر تھوڑا سا بھی غلط خیال آ گیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان نہیں ملے گا، اور ابو بکر کے دشمن کو اللہ جہنم کا ایندھن بنائے گا، ابو بکر کے دشمن کو اللہ جنت عطا نہیں کرے گا۔ سمجھ جا یہ کوئی مشکل اور بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے حضور علیہ السلام کو جو ساتھی اور رفیق سفر دیا وہ ابو بکر دیا، ہمارا امام پہلا بھی ابو بکر، ہمارا پہلا خلیفہ بھی ابو بکر۔ میں اسے سمجھاتا رہا، آخر بات
اس حد تک پہنچی، مجھے وہ کہنے لگا میں آپ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، مختصر اس نے جو بات کی وہ لوگوں سنو۔ مجھے وہ کہنے لگا میرے ایمان کے اندر ابو بکر کو گالی دینا ثواب ہے، میرے مذہب کے اندر ابو بکر کو برا کہنا ثواب ہے، میرے مذہب کے اندر ابو بکر کے گھرانے کو گالی دینا ثواب ہے۔ جس وقت وہ ایک حد تک آیا پھر میں نے اسے جواباً کہا اے ابو بکر کے دشمن، تو بھی اپنی کان کی کھڑکیاں کھول لے کے سن لے، ابو بکر کے دشمن تو بھی اپنے دل کی تختیوں پہ میری یہ بات نقش کر لے۔ علماء دیوبند کا یہ بیٹا آج تجھے بھی کہتا ہے اگر تیرے ایمان کے اندر، اگر تیرے مذہب کے اندر ابو بکر کو گالی دینا ثواب ہے، اگر تیرے مذہب کے اندر ابو بکر کو برا بھلا کہنا ثواب ہے، تو پھر تو بھی سن لے میرے مذہب کے اندر، میرے ایمان کے اندر اگر تو ابو بکر کو گالی دے گا، تو ابو بکر کو کافر کہے گا، میں تجھے کافر کہوں گا۔ تیرے ایمان کے اندر، تیرے مذہب کے اندر ابو بکر کو گالی دینا ثواب ہے، اور میرے ایمان کے اندر تجھے کافر کہنا میرے ایمان کا حصہ ہے، ثواب نہیں، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ابو بکر کے دشمن سے بھی یاری ہو، ایک بندہ کہے وہ جی حضور سے تو مجھے بڑی محبت ہے لیکن ابو بکر سے نہیں، پھر وہ دل کے اندر کالا ہے، وہ دل کے اندر کالا ہے۔ کالے صرف اس دنیا کے اندر نہیں، کالے اس وقت بھی تھے، وہ بھی کالا تھا لیکن ابو بکر کا دشمن تھا۔ اس وقت کا کالا نبی کو ابو بکر کا سچا اور پکا یار سمجھتا تھا۔ اگر آج کا کالا ابو بکر کو نبی کا سچا اور پکا یار نہ سمجھے، وہ کفر میں ابو جہل سے بھی آگے نکل گیا۔ میرے بھائی رب محمد کی قسم لوگو، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو موت کا انکاری ہو، ہر کسی کو موت آنی ہے، کوئی موت کے چغل سے بچ نہیں سکتا، لیکن موت وہ بندہ وہ کامیاب ہے جو صدیق اکبر کے کھاتے لگ گئے، جس کی جان ابو بکر کی صداقت کے لیے چلی گئی۔ لوگو صدیق اکبر کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر ابو بکر کو گالی دی تو رب محمد کی قسم یہ جان 100 بار ابو بکر پر قربان کر دیں گے، لیکن ابو بکر کی عزت و عظمت پہ، ابو بکر کی ناموس، ابو بکر کی بیٹی کے دوپٹے پہ قربان ہو جائیں گے، لیکن آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ ابو بکر کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے، اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جی پہلا خلیفہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے کہا حضرت علی اگر خلیفہ بنتے تو حضور علیہ السلام بتا دیتے، آپ کوئی نشانی دے دیتے، آپ کسی طریقے سے بتا سکتے تھے، یا جبرائیل امین آ کے بتا سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد خلیفہ حضرت علی بنے گا، لیکن نہیں، آپ ہر موقع اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں، جاؤ بخاری اور مسلم، ترمذی، ابو داؤد اٹھاؤ، جا کے دیکھو ہر احادیث ابو بکر کی امامت پہ، ہر احادیث ابو بکر کے خلیفہ ہونے پہ، ہر احادیث ابو بکر کے وارث مسلح بننے پہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ وارث مسلح ابو بکر ہے، پہلا خلیفہ ابو بکر ہے۔ اے لوگوں، حضور نے جس وقت علی کو امانتیں دی تھی، وہ امانتیں کافروں کی تھی، وہ امانتیں منافقین کی تھی، وہ امانتیں غیر مسلموں کی تھی۔ جو حضور اگر ایمان وہ امانتیں ابو بکر کو نہیں، وہ امانتیں علی کو دیتا ہے، علی کوئی بزدل نہیں۔ حضور کو پتا تھا اگر یہ امانتیں علی کو دوں گا تو یہ امانتیں وہ صحیح سالم ان لوگوں کے پاس پہنچے گی جن کی یہ امانتیں ہیں۔ تو مجھے بتائیے جو امانتوں کے اندر حضور خیانت نہ کرنے دے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حضور کو پتا ہوتا کہ ابو بکر اس مسلح کے لائق نہیں، مجھے بتاؤ وہ حضور ابو بکر کو مسلح کیسے دے سکتا تھا؟ اگر حضور نے امانتیں دی، علی کو دی، امانتیں جس کو دی وہ بھی امانت دار، اور جس نے کو حضور نے جس کو مسلح دیا وہ ابو بکر بھی امانت دار، دونوں امانت دار ہیں۔ ابو بکر بھی امانت دار، جناب علی بھی امانت دار۔ ایک وقت وہ بھی تھا جس وقت حضور علیہ السلام کے وصال کا آخر وقت ہے، آپ بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔
یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑا ہو جائے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے جس وقت یہ کہا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ جس وقت حضور نے یہ الفاظ کہے تو اس وقت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خوبصورت جملہ کہا تھا، فرمایا یا رسول اللہ میرا ابا دل کا بڑا کمزور ہے، یا رسول اللہ میرے ابا کو آپ مصلی پہ نہ کھڑا کریے، میرا ابا تلاوت نہیں کر سکے گا، میرا ابا قرات نہیں کر سکے گا، یا رسول اللہ میرا ابا مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکے گا، آپ جناب عمر کو حکم دیجئے، جناب عثمان کو حکم دیجئے، جناب علی کو حکم دیجئے، طلحہ زبیر کو حکم دیجئے، یا رسول اللہ 44,000 صحابہ کھڑے ہیں، آپ کسی اور صحابی کو حکم دیجئے، میرے ابا دل کے بڑے نرم ہیں، یا رسول اللہ میرے ابا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور لوگوں اس وقت حضور علیہ السلام نے تاریخی جملے کہے تھے، فرمایا عائشہ میں کیا کروں، مصلی پر ابو بکر کے سوا کسی اور کے بارے میں اللہ مانتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر دیا جائے۔ عائشہ میں کیا کروں، عائشہ میرے باس کی روز نہیں، مصلی پر ابو بکر کے سوا اللہ ہی کسی اور کے بارے میں نہیں مانتا، عائشہ میں کیا کروں، اس کے اندر میرا قصور نہیں۔ ابو بکر کا وہ گھرانہ ایسا گھرانہ نہیں جس نے ہر موڑ پر ہر وقت حضور علیہ السلام سے وفا کی اور وفا کر کے دکھائی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک اپنا الگ مقام ہے، شان ہے، عزت ہے، عظمت ہے، مقام ہے، ہم انہیں مانتے ہیں۔ الحمدللہ سب سے پہلا ہمارا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، ہم انہیں ان کے مقام و مرتبے پر مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، اس طریقہ سے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق مانتے ہیں۔ علی کو ہم پہلے نہیں مانتے اور پہلے کو ہم علی پر نہیں مانتے، ہم ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ جیسے ہمیں حضور علیہ السلام نے دعوت دی، جیسے ہمیں حضور کی شریعت نے، جیسے ہمیں قرآن نے بتایا، ہم اس پر عمل پیرا ہیں، ہم کسی خبیث کی خباثت پر بات کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو صحابہ اکرام قرآنی شخصیت ہیں، صحابہ تاریخی شخصیت نہیں۔ تاریخ کے ان اوراق جس اوراق کے اندر میرے صحابہ کو گالی دی گئی ہو، جو اوراق میرے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہو، جو اوراق جناب ابو بکر کے ایمان کے اندر شک کرتا ہو، جو اوراق جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کے اندر شک ڈالتا ہو کہ ابو بکر حضور کے بعد مسلمان نہیں رہے تھے، جو تاریخ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر کوئی ٹار مٹور کرے اس کے اندر، اور جو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوراق تاریخ کے اندر ان کی زندگی کے اندر کوئی تروڑ مروڑ کر کے کوئی دوسری بات ڈالنے کی کوشش کرے، اسے بتا دو ابو بکر ہمارا، عمر بھی ہمارا، عثمان بھی ہمارا، علی بھی ہمارا، امیر معاویہ بھی ہمارا، حسن و حسین بھی ہمارا۔ لوگوں اسے کہہ دو رب محمد کی قسم اگر اس دنیا پر ابو بکر کے ایمان کے اندر کوئی شک ہے، اگر ابو بکر مخلص دین نہیں، اگر ابو بکر سچا نہیں، تو پھر میں دعوے سے کہتا ہوں پھر دنیا پر کوئی انسان بھی سچا نہیں۔ اگر ابو بکر سچا نہیں تو دنیا پر کوئی انسان بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اب حضور علیہ السلام کا یار ابو بکر حضور کے ساتھ غار کے اندر بیٹھا ہے، حضرت اسما پہنچی، حضرت اسما جس وقت حضور کے سامنے پہنچی تو دیکھا، حضور نے دیکھا چہرہ سارا چہرہ سیاہ ہے، چہرہ زخمی ہے، پیشانی بھی زخمی ہے، ہونٹ بھی زخمی ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، کان بھی زخمی ہے، بالی بھی گر چکی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ حضور کا راز نہ بتانے کی وجہ سے۔ ابو جہل نے بیٹی کو تھپڑ مارا، وہ چھوٹی نہیں مسلمانوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو، کوئی بڑی عمر کی نہیں، کوئی 30 40 50 سال کی عمر کی نہیں، چھوٹی سی نامولود بچی ہے، چھوٹی عمر کی بچی ہے، 9 سال 8 سال زیادہ سے زیادہ 10 سال بچی کی عمر ہے، لیکن ابا سے وفا ایسے کی، لیکن ابا کے یار ابو محمد سے وفا ایسے کی، تو پھر تاریخ کیوں نہ کہے وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر باز از انبیاء ہے،
وہ جانے صحابہ وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی نمازوں پہ عاشق، اسی کی اداؤں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر کے گھرانے نے بھی محمد سے وفا کی، ابو بکر کے یارانے نے بھی محمد سے وفا کی۔ ہاں، وقت وہ تھا جس وقت حضور علیہ السلام ابو بکر کو لے کر چلے گئے۔ حضرت ابو قحافہ حضور علیہ السلام کے یار ابو بکر کا باپ ہے، کہنے لگا بیٹی آپ کا ابا اپنے یار کی یاری نبھانے کے لیے گھر کا سارا سامان لے گیا، ہمارے لیے کیا چھوڑ گیا؟ ہم کس پہ گزر بسر کہیں گے؟ لوگوں، وہ نو مولود چھوٹی سی بچی نے واویلا ماتم نہیں کیا، اپنے دادا کو تسلی دیتے ہوئے اس نے کہا اے دادا جان آپ پریشان نہ ہوں، ایک تھیلی لی، اس کے اندر کنکریاں لی، وہ نابینا تھے، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ پہ اس تھیلی پر لگوایا، فرمایا دادا جان آپ پریشان نہ ہوں، جس کے وسیلے پر، جس کے آسلے پر ہمارے ابا ابو بکر ہمیں چھوڑ گئے ہیں وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ رب ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لوگوں، کافروں کی امانتیں علی کے پاس ہیں۔ علی نے فرمایا اے یا رسول اللہ آپ نے کافروں کی امانتیں میرے حوالے کر دی، یا رسول اللہ آپ نے منافقین کی امانتیں میرے حوالے کر دی، یا رسول اللہ آپ نے کفار مکہ کی امانتیں میرے پاس میرے سپرد کر لی، یا رسول اللہ آپ بھی تو اللہ کی امانت ہیں، آپ کہاں جائیں گے؟ اس وقت حضور نے تاریخی جواب دیا تھا، یہ بہت بڑے بڑے کے منہ پہ تماچا ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا علی مکہ والوں کی، منافقوں کی، کافروں کی وہ ساری امانتیں تیرے پاس ہیں، آج رب کی امانت ابو بکر کے پاس ہے۔ علی کافروں کی امانتیں تیرے پاس، رب کی امانت حضور ابو بکر کے پاس۔ پھر ابو بکر کیسا نہ اپنے یار سے وفا کرتا۔ وقت نہیں ہے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جس وقت حضور علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر غار کے اندر پہنچ چکے تھے، اب حضور غار کے اندر ہیں، کافر پیچھے پاؤں کی سراغی لیتے لیتے جس وقت وہاں پر غار ثور کے دہانے پر دروازے پر پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر سامنے بیٹھے ان کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جناب ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج کافروں نے ہمیں دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت جس وقت قرآنی جملہ آیا تھا، جبریل امین فوراً تشریف لائے، یا رسول اللہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت قرآن مجید یہ جملہ جس وقت جبریل امین یہ جملہ لے کر آئے لا تحزن ان اللہ معنا، میں نے کہا پھر تجھے کیسے پتا چلا؟ ابو بکر اس رات ڈر گئے تھے، کہتا ہے تجھے پتہ نہیں چلتا، قرآنی یہ جملہ یہ بات بتاتا ہے کہ ابو بکر اس رات ڈر گئے تھے، ابو بکر اس وقت غار کے اندر ڈر گئے تھے، انہیں پتا تھا، انہیں یہ فکر تھی، انہیں یہ غم تھا کہیں آج حضور کے بدلے میں نہ مارا جاؤں، انہیں یہ فکر تھی۔ میں نے کہا ظالم اگر اس وقت ابو جہل کو، اگر اس وقت ابو بکر کو اپنی جان کی ہوتی، اگر اس وقت ابو بکر کو اپنی جان پیاری ہوتی تو اس وقت تاریخ یہ نہ کہتی جس وقت حضور علیہ السلام ابو بکر مکہ کی دھرتی کو چھوڑ کر سفر کر رہے تھے، مدینہ کے مکہ کے پہاڑوں پر جا رہے تھے، پتھریلی زمینوں پر جا رہے تھے، ابو بکر دوڑ کے حضور کے آگے آتے ہیں، کبھی دوڑ کے پیچھے آتے ہیں، کبھی دوڑ کے دائیں آتے ہیں، کبھی دوڑ کے بائیں آتے ہیں۔ حضرت حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، حضور کافی دیر دیکھتے رہے، پوچھا ابو بکر مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی دوڑ کے آگے آتے ہو، کبھی دوڑ کے پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں آتے ہو، کبھی بائیں آتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی تمہارے یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر ابو بکر کو اس رات اپنی جان کی ہوتی تو پھر ابو بکر تاریخ کو یہ نہ بتاتا۔ ابو بکر نے جواباً کہا یا رسول اللہ پورا مکہ آپ کا دشمن ہے۔ ابو بکر دوڑ کے آگے اس لیے آتا ہے اگر کوئی دشمن آگے سے حملہ کرے پہلا سینہ صدیق اکبر کا ہو، اگر ابو بکر کو اگر کوئی دشمن پیچھے سے حملہ کرے پہلا سینہ صدیق اکبر کا ہو۔ یا رسول اللہ دائیں اور بائیں اس لیے آتا ہوں اگر کوئی دائیں اور بائیں سے دشمن حملہ کرے پہلا سینہ صدیق اکبر کا ہو۔ میں نے کہا اگر ابو بکر اس رات ڈر جاتے، اگر ابو بکر کو اپنی جان کی فکر ہوتی تو پھر ابو بکر کا
یہ طریقہ، یہ لمحہ دنیا نہ دیکھتی، ابو بکر نے تو اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا تھا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اب اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ساتھ کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک، کوئی آسمان پر خدا بن کر جا نہیں سکتا، کوئی مصطفیٰ بن کر زمین پر آ نہیں سکتا، نہ کوئی خدا بن کے آسمانوں پر جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی یا مصطفیٰ بن کے زمین پر آ سکتا ہے۔ جب مصطفیٰ نہیں آ سکتا تو پھر ابو بکر بھی بولو ابو بکر والے بولو، ابو بکر بھی نہیں آ سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ابو بکر کی وفا، ابو بکر کی یاری، ابو بکر کی وفاداری، میں کہاں سے تاریخ کے جملے اٹھا کے لاؤں؟ میں اس پہ قربان ہو جاؤں، ایک بار نہیں 100 بار قربان ہو جاؤں۔ ابو بکر، میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، ایک وقت وہ بھی تھا جس وقت جناب صدیق اکبر کے ابا نے حضور کی شان کے اندر گستاخی کی تھی، جناب ابو بکر نے باپ کو تھپڑ مارا، وہ زمین پہ گر گیا۔ یہ بات حضور کی خدمت کے اندر آئی، حضور پوچھنے لگے ابو بکر تو بڑا نرم دل ہے، ابو بکر یہ کیا کیا؟ نبی نے باپ کو تھپڑ مارا، وہ زمین پر گر گیا۔ تو اس وقت ابو بکر نے جواباً کہا تھا، یا رسول اللہ لو کان سیف منی ضرباً ضربت عنقہ، یا رسول اللہ اگر اس وقت میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیتا۔ ابو بکر کے سامنے یہ آپ کی گستاخی کرے؟ یا رسول اللہ، ابو بکر کے سامنے یہ آپ کی شان میں گستاخی کرے گی؟ ابو بکر سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، حضور میں ابو بکر نے وفا کی، ابو بکر کے نقش قدم کو اپناؤ، ابو بکر جیسی وفا کرو۔ اور لوگوں بتا دو لوگوں کو، میرے صحابہ نے حضور سے وفا کی تھی، ہم صحابہ سے وفا کریں گے۔ صحابہ اکرام نے حضور پر اپنی جان قربان کی تھی، ہم صحابہ پہ اپنی جان قربان کر دیں گے، کچھ نہیں بچا کے رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام، یا رسول اللہ اس نے میرے سامنے آپ کی گستاخی کی، ابا ہو تب بھی ہمیں بتا دیا، ابو بکر سے ہمیں یہ سبق ملا، باپ بھی ہو رعایت تب بھی نہیں۔ ہم یہ سن کر آئے ہیں، ہاں اس ریلے کو، اس سمندر کو، ان موجوں کو، ان فوجوں کو، اس لشکر کو، ان مجاہدین کو، ان سپاہ کو نہ کوئی تھکا سکتا ہے، نہ کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی دھمکا سکتا ہے۔ آئیے سنیے، اے میرے پیارے صحابہ، اے اصحاب محمد، تم نے حضور سے وفا کی، ہم تم سے وفا کریں گے۔ تم حضور پہ قربان ہوئے، ہم آپ پہ قربان ہو جائیں گے۔ تم حضور پہ نثار ہوئے، ہم آپ پہ نثار ہو جائیں گے۔ تم نے حضور پر کٹ گئے، ہم آپ پہ کٹ جائیں گے۔ تم نے سب کچھ حضور پہ لٹا دیا، کچھ نہ بچا کے رکھا، ہم اپنا سب کچھ تم پہ لٹا دیں گے، کچھ نہ بچا کے رکھیں گے۔ کوئی یاری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی یارانہ نہیں، کوئی گھرانہ نہیں اس سے جو آپ کا دشمن ہے۔ ہمارا پیار اس سے ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے، ہماری محبت اس سے ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ مستانِ محمد کے، میں مستانہ صحابہ کا، وہ پروانِ محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا۔ اس لیے لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ صحابہ کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ لوگوں روزانہ سنتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، کوئی لڑائی جھگڑے وراثت پہ لڑتے ہوئے مارا گیا۔ رب محمد کی قسم جو ابو بکر کے کھاتے لگ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام کی گستاخیاں آج ہمارے ملک کے اندر شرعام ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے شرعام خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ وہ لوگوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام صاحب اگر ہمارے دور کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے تو اس وقت کی امت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت کی امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر امام صاحب نے جواب دیا، اے لوگوں اگر آپ کے ہوتے ہوئے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے
تو پھر باہر نکلو اور نبوت پر دعویٰ کرنے والے کو نیست و نبود کر دو۔ اگر تم کہو کہ حالات اجازت نہیں دیتے، حالات بڑے مشکل ہیں، میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں ایسے حالات کو جو حالات میرے حضور کی ختم نبوت پر کمپرومائز کراتے ہیں، میں ٹھوکر دیتا ہوں ایسے حالات کو جو حضور کی ختم نبوت پہ بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور لوگوں، حضور صرف مولویوں کے نہیں، لوگوں حضور صرف مدرسے کے اندر رہنے والوں کے نہیں، حضور صرف تبلیغی جماعت والوں کے نہیں، حضور صرف جہاد کرنے والوں کے نہیں، وہ تاجر حضور تیرے بھی نبی ہیں، وہ ڈاکٹروں حضور تمہارے بھی نبی ہیں، وہ زمینداروں حضور تمہارے بھی نبی ہیں، وہ کسانوں حضور تمہارے بھی نبی ہیں، حضور سب کے سانجے نبی ہیں، کسی ایک کے نبی نہیں ہیں، حضور سب کے نبی ہیں۔ حضور سے نبی، حضور علیہ السلام سے وفا کا طریقہ یہ ہے، حضور کی ختم نبوت کی بات ہے تو اس سے کہو خبردار، سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ہرگز برداشت نہیں، اور صحابہ کی عزت و عظمت کے ڈاکہ ہرگز برداشت نہیں۔ لوگوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، پھر یہ ہو سکتا تھا 15 صدیوں کے بعد، 1500 سال کے بعد اللہ کو پتا تھا مکہ کی دھرتی پر لوگ آئیں گے، ابو بکر کو بھونکیں گے، لوگ آئیں گے ابو بکر کو گالیاں دیں گے، پھر اللہ کو یہ بھی پتا تھا اس کے دفاع کے اندر بھی لوگ آئیں گے۔ جس وقت مشرکین مکہ نے صحابہ کو گالیاں کی تھی، جس وقت مشرکین مکہ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ نے جس وقت اعلان کیا لوگوں ایسے ایمان لو جیسے میرے نبی کے صحابہ لے، تو اس وقت کافروں نے کہا تھا الا انہم ہم السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لیں؟ لوگوں، کافروں نے، مکہ کے کافروں نے صحابہ کو بے وقوف کہا تھا، تو میرے رب نے بدلے میں انہیں بے وقوف کہا۔ تو پھر اس آیت کے مفہوم سے مجھے پتہ چلتا ہے، مجھے یہ بات ملتی ہے، اگر صحابہ اکرام کو کوئی بے وقوف کہے، اسے بھی بے وقوف کہنا یہ دہشت گردی نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو غلط کہے، اگر کوئی صحابہ کو کافر کہے، اسے کافر کہنا یہ فرقہ واریت نہیں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو گالی دے اور اسے برا بھلا کہنا یہ فرقہ واریت نہیں، میرے اللہ کی سنت ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے ہمیں اس آیت کا مفہوم بتا دیا، اگر کوئی میرے صحابہ کو غلط کہے، اگر کوئی ابو بکر پہ انگلی اٹھے اس انگلی کو توڑ دو، اس ہاتھ سے الگ کر دو۔ اگر کوئی زبان میرے ابو بکر کی شان کے اندر گستاخی کرے، اس زبان کو ہمیشہ کے لیے کاٹ کے رکھ دو۔ پھر ان صحابہ کرام کی جیسے کفر آتا رہا، اللہ نوعیت کو بدلتے ہوئے دفاع بھی ایسے بھیجتا رہا۔ کافر آئے، اس کے وقت حضور علیہ السلام کے صحابہ پر کافروں نے تبرہ کی، حملہ کیا، اس وقت جبرائیل آئے، جواب دیا، بات بڑھتی رہی۔ پھر 1500 سال کے بعد جناب ایک پاکستان کی دھرتی پر صدیق اکبر کو برا کہنے جا لگا تھا، پھر ابو بکر کے یار کو، پھر ابو بکر کے گھرانے کو، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی عزت اور عظمت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے تھے۔ اس وقت جنگ کی سرزمین سے ایک شیر اٹھا، ایک مجاہد اٹھا، جسے لوگ حق نواز جھنگوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کسی نے اس سے پوچھا اے حق نواز، تیرا کیا مطلب ہے؟ تو ملک کے اندر یہ کیا کر رہا ہے؟ ابو بکر کے لیے کیوں لڑ رہا ہے؟ ابو بکر صرف تیرا امام تو نہیں، ابو بکر تو پوری امت کا خلیفہ ہے۔ تو اس وقت اس مرد مجاہد نے جواب دیا تھا، اے لوگوں، لوگ کہتے ہیں حق نواز زندہ باد، حق نواز زندہ باد۔ اے حق نواز کے دور کے اندر ابو بکر کو گالی دی جائے، حق نواز زندہ باد کیسے ہو گیا؟ اے حق نواز کے دور کے اندر عمر کو گالی دی جائے، حق نواز زندہ باد کیسے ہو گیا؟ اے جناب امیر معاویہ کو گالی دی جائے، حق نواز زندہ باد کیسے ہو گیا؟ مجھے ایک بندہ ملا، کہتا ہے میں نے کہا تو سنا، تو بڑا پرانا بندہ ہے، تو حق نواز جھنگوی کے ساتھ رہ چکا ہے، مجھے اس کی کیفیت تو بتا، وہ کیسا بندہ تھا، اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر سوچ کیا تھی؟ مجھے وہ کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ ایک رات گزاری، میں اس کی بیٹھک کے اندر سویا ہوا ہوں، کبھی چل کے اس طرف جاتے ہیں، کبھی چل کے اس طرف آتے
ہوتے ہیں. ساری رات گزر گئی, میں دیکھتا رہا. صبح ہوتے میں نے پوچھا, اے یار تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ ساری رات گزر گئی, تیری نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اس مرد کلندر کا جواب سنو. مساوا کے روشن ضمیر مسلمانوں, اے دہشت گردی کے تانے دینے والوں, اے تخریب کاری کے دانے دینے والوں, اس مرد مجاہد نے ایک جواب کہا تھا. میری سوچ یہ ہے, میرا فکر یہ ہے, اگر کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی دربار لگی ہو, میدان حشر ہو, ابو بکر کھڑے ہو جائیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ میں نے آپ پہ اپنی جان قربان کر دی تھی, یا رسول اللہ میں نے آپ پہ اپنی اولاد قربان کر دی تھی, یا رسول اللہ میں نے آپ پہ اپنی عمر قربان کر دی تھی. اے اللہ کے رسول, ان سنیوں سے پوچھئے 1500 سال کے بعد پاکستان کی سرزمین پر ابو بکر کے ساتھ کتے کی فوٹو بنائی گئی. ان سے پوچھئے ابو بکر کو گالی دی گئی. ان سے پوچھئے ابو بکر کی بیٹی حرم عائشہ کو جو آپ کی زوجہ تھی اسے تفرقہ لکھا گیا. اے یا رسول اللہ, ان سنیوں سے پوچھ ابو بکر کی عزت اور ناموس, ابو بکر نے تو اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیا تھا. اس کے باوجود بھی 1500 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر ابو بکر کو گالی دی گئی تھی. ان مسلمانوں سے پوچھ, ان سنیوں سے پوچھ, ان سے پوچھ, اگر کوئی تمہارے باپ کو گالی دے, اے لوگوں تم لڑتے ہو, تمہاری ماں کو کوئی گالی دے, اے لڑتے ہو, اے زمینوں کے لیے لڑتے ہو, مکانوں کے لیے لڑتے ہو, پیسے پہ لڑتے ہو, عزتوں پہ لڑتے ہو, اے اس کے لیے کیوں نہیں لڑتے جسے حضور علیہ السلام نے میری اور آپ کی, بلکہ کائنات کے رب نے میری اور آپ کی ماں کہا. اس ماں کے لیے لڑتے ہو لیکن اس ماں کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ اے اللہ کے رسول, ان سے پوچھئے ابو بکر نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا, انہوں نے ابو بکر کے لیے کیا کیا؟ تو مجھے بتاؤ مسلمانوں, حضور کو کیا جواب دو؟ مجھے بتاؤ. لوگ کہہ دیتے ہیں بات کی بعد میں دیکھی جائے گی, نہیں دیکھی جائے گی. اگر ابو بکر نے چہرہ پھیر لیا تو رب محمد کی قسم آخرت برباد ہو جائے گی, آخرت برباد ہو جائے گی. ابو بکر سے وفا کرو. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی رکھی ہے. لہو کے قطروں کے خین بوجھ کے, لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والو, لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والو, نچوڑ کر خون جگر سے اپنے سر دھر کی بازی لگانے والو, سلام تم پر اے سر فروشو, سر دھر کی بازی لگانے والو, تمہاری یادیں وسیع ہے دل میں, مفکر اس پر جانے والو. آئیے اکابرین علماء کی سیرت اور کردار کو دیکھیے, آئیے اور سیکھیے ان کی سیرت اور کردار پر اپنے کردار کی بنیاد رکھیں. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, شوق شہادت پیدا کر. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, شوق شہادت پیدا کر. تو بھی ترقی دنیا میں اصحاب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا دم کیوں بھرتا ہے, کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. سنت پر